زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں۔ استاد امانت علی کا خاندان کئی نسلوں سے گائیگی کے فن سے وابستہ ہے۔ عالمی وبا کے باعث پابندیوں نے ان کا روزگار چھین لیا۔ کرونا نے تو ہمیں گھر بٹھا دیے۔ فنکار کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فنکار بھیک نہیں مانگ سکتا، فنکار کریانے کی دکان نہیں کھول سکتا، فنکار ریڑھی لے کے گھوم نہیں سکتا۔ عشرت عباس گزشتہ 60 سال سے پشتو، ہندکو اور اردو ڈراموں میں کام کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں دہشت گردی اور ڈینگی کی بیماری کے باعث بھی فن و ثقافت کے شعبے کو نقصان پہنچا۔ وہ کہتے ہیں کہ کرونا وبا کی پابندیوں میں فن کے ذریعے آگاہی پھیلانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اس کو اگر ہم مثبت طریقے سے لیں تو اس پہ بھی ڈرامے ہو سکتے ہیں، لوگوں میں شعور پیدا کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے بڑے آسان طریقے سے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ثقافتی مرکز نشتر ہال گزشتہ 1.5 سال سے بند پڑا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ثقافتی سرگرمیوں کی بحالی کووڈ-19 کے کیسز میں نمایاں کمی کی صورت میں ہی ممکن ہو پائے گی۔ دوسری جانب صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ بیشتر فنی سرگرمیوں کے لیے لوگوں کا مل بیٹھ کر کام کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کا خطرہ فی الحال مول نہیں لیا جا سکتا۔ کلچرل ایکٹیویٹیز منعقد کرانے میں بہت زیادہ ہیومن انٹریکشن ہوتی ہے، جس سے اس مرض کی پھیلاؤ کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے اس لیے بین کر رکھا ہے NCOC کی ہدایات کی روشنی میں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ سلسلہ زیادہ دیر تک چلتا ہے یا مستقبل میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم پھر ورچوئل یعنی آن لائن اس پہ جائیں گے، کلچرل ایکٹیویٹیز پہ، جیسے کہ رباب کمپٹیشن ارینج کرانا، ووکل کمپٹیشن جس کو سنگنگ کہتے ہیں، فائن آرٹس کے حوالے سے مختلف ایکٹیویٹیز، اس کو پھر ہم ورچوئلی کریں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے گزشتہ دور میں تقریباً 500 فنکاروں کے لیے 30,000 روپے فی کس وظیفہ جاری کیا تھا، لیکن یہ صرف ایک مرتبہ کے لیے تھا۔ فن و ثقافت سے جڑے افراد کا کہنا ہے کہ یہ رقم بحال ہونی چاہیے، کیونکہ وبا کے دنوں میں ان کی تمام سرگرمیاں عملاً معطل ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے سمری صوبائی کابینہ کو بھیجی گئی ہے۔ منظوری کی صورت میں کرونا وائرس سے مالی طور پر متاثرہ فنکاروں کے لیے وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔